الجامع الصحیح کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو لوگ اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ نمبر ایک، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہندوستان پر حملہ کریں گے اور ہندوستان میں جہاد کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ بن مریم سلام علیہما کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کفر اور کفار کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ حدیث اس کے ایک راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے۔ ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ان سے جتنے بھی راویوں نے روایتیں کی ہیں سب کو ضعیف قرار دیا ہے علماء نے، لہذا وہ ضعیف روایت میں نے ذکر نہیں کی، میں نے صحیح روایت ذکر کی۔ اس حدیث میں جو فرمایا ہندوستان کے خلاف جہاد ہوگا، علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ وقت گزر چکا۔ اس وقت ہندوستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہندو ریاست تھا اور اس میں اپنا سندھ بھی شامل، پنجاب، پورا پاکستان اور ہندوستان یہ سب شامل۔ تو بتایا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے خلاف جہاد ہوگا، لہذا وہ بڑا فضیلت والا موقع ہے۔ اور پھر وہ دور آیا، حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی سرکردگی میں مسلمانوں نے جہاد کیا، اور پھر موقع آئے کہ افغانستان کی طرف سے ہندوستان پر حملے ہوئے اور یہاں اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا۔ لہذا اس حدیث پر عمل گزر چکا ہے، جو فضیلت تھی اس حدیث کے ذریعے وہ صحابہ کو مل چکی اور اس حدیث پر عمل ہو چکا۔ یہ علماء کرام کے ایک بڑی اکثریت ہے، ان کی رائے یہ ہے۔ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ حدیث پر ایک ہی دفعہ عمل ہو، بار بار بھی عمل ہو سکتا ہے۔ لہذا جیسے پہلے موقع آئے، ایک موقع آیا حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ذریعے، دوسرا موقع آیا محمود غزنوی کے ذریعے، تیسرا موقع آیا فلاں کے ذریعے، تو جیسے پچھلے زمانوں میں بار بار اس حدیث پر عمل ہوا، آئندہ بھی کوئی اس طرح کا موقع آئے گا اور یہاں پہ بھی اس طرح جہاد ہوگا، تو یہ اس فضیلت کے مصداق وہ لوگ بھی ہوں گے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں گے۔ اب یہ حدیث ہے جو آپ حضرات نے سنی، اس حدیث پر شور بہت ہے، اور اتنا ہے غزوہ ہند۔ یہ شور کیوں ہے؟ ہمیں اس حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کی اتنی جلدی اور اتنا شوق کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار ابھی جوانی ہے، بڑھاپا آ جائے گا نا تو میں اپنی پوری زندگی خدا کے دین کے لیے وقف کر دوں۔ او بھائی ابھی کر لینا یار، ابھی نہیں کرنا، میں نے بڑھاپے میں کرنا ہے۔
میرے فلاں کام ہے، جب وہ فلاں کام ہو جائے نا، پھر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں، لہذا پھر میں اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، پھر میں جہاد میں نکل جاؤں گا، اپنے آپ کو شہید کروں. بھئی ابھی کر لے، نہیں ابھی نہیں، بات ہے. تو اسی طرح بھائی اگر اس حدیث کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، تو ایک حدیث نہیں 20 حدیثیں کہ فلاں عمل کر لو جنت واجب، فلاں عمل کر لو جنت واجب، فلاں عمل کر لو جنت واجب. ان حدیثوں پہ میں آج عمل اس لیے نہیں کر سک رہا کہ اس کے راستے میں میری خواہش رکاوٹ ہے. میں اپنی خواہش کی قربانی نہیں دینا چاہتا، میں گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں نے کل پہ اپنی دینداری کو چھوڑ دیا ہے. دین کے لیے قربانی میں نے کل پہ چھوڑ دی. جو بندہ آج دین کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، وہ کل کیا قربانی دے گا؟ وہ کل کیا قربانی دے گا؟ لہذا شیطان نے ہمیں امید پہ لگا دی ہے، دین کی خدمت کے لیے یقین پہ نہیں، امید پہ لگا دی ہے کہ کل کر لینا، آج چھوڑ دے. کل بہت بڑی فضیلت والی حدیث آ رہی ہے، جب جہاد ہوگا نا تو کر لیں گے. اب یہ جہاد کب ہوگا ہمیں نہیں پتا، ہم اس کا مصداق متعین نہیں کر سکتے کہ فلاں زمانے سے یہ حدیث متعلق ہے، یہ جو فوج ہے یہ پاکستانی فوج ہے اور یہ جائے گی اور جہاد کرے گی، لہذا اس کے ساتھ ہم نے جانے. حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں آیا کہ پاکستانی فوج ہوگی یا یہاں کے لوگ ہوں گے جائیں گے، ایسی کوئی وہ نہیں. اس لیے ایسے امید والی حدیثوں پر تکیہ اور ان کا سہارا لینے کے بجائے اگر آج کے یقینی اعمال اگر ہم لے لیں اور انہی پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو خدا ہم سے آج کے عمل کے بارے میں پوچھے گا. کل کے زمانے میں کیا ہوگا وہ میرا اور آپ کا فرض نہیں ہے. میرا اور آپ کا فرض یہ کہ آج آپ دین کے پابند ہو کہ نہیں ہو، دین کے لیے آپ کی قربانی کی ضرورت دین کو آج ہے. آج دین کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں، ہم سے یہ پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.